7ویں رباعی میں عمر خیام کہتے ہیں کہ چندی غم مال و حسرت دنیا چیست، ہرگز دیدی کسی کے جاوید بزیست، این یک دو نفس کے در تنت آریتیست، با آریتی بایزیست۔ تو عمر خیام کہتے ہیں کہ اے شخص، تجھے اپنے دنیا کے مال اور دولت کے اوپر اتنا زیادہ غم اور غصہ کیوں ہے، اتنا صدمہ کیوں ہے، اتنا غم کیوں ہے، اتنی حسرت کیوں ہے دنیا کے مال و دولت پر۔ ہرگز دیدی کسی کے با جاوید بزیست، ہرگز تو نے کسی کو دیکھا ہے، کسی شخص کو دیکھا ہے کہ جو ہمیشہ اس دنیا کے اندر رہا ہو، یعنی ہمیشہ زندہ رہا ہو، ایسا کوئی شخص نہیں ہے۔ یک دو نفس کے در تنت آریتیست، جو ایک دو سانسیں جو تیرے بدن کے اندر، در تنت تیرے بدن کے اندر ہے، وہ بھی مانگی ہوئی ہے۔ آریتیست وہ مانگی ہوئی ہے، قرض لی ہوئی، ادھار لی ہوئی۔ با آریتی بایزیست، اور مانگی ہوئی چیز کو مانگے ہوئی طریقے سے رکھنا چاہیے، رہنا چاہیے۔ تو شاعر کا یہ کہنا ہے، اس میں دنیا کی ناپائیداری کا اظہار شاعر نے اس رباعی میں کیا ہے اور کہا ہے کہ شخص تو دنیا میں آ کر مال و دولت کی دوڑ میں لگ جاتا ہے اور اس کی حسرتوں کے اندر غمگین ہوتا ہے۔ اگر اس کو مال ملتا ہے تو ٹھیک، نہیں ملتا ہے تو اس کے غم میں مبتلا رہتا ہے، اور یہ حسرت جو ہے پوری زندگی برقرار رہتی ہے۔ تو حالانکہ شاعر کا یہ کہنا ہے کہ تو نے کبھی کسی شخص کو ایسا نہیں دیکھا جو ہمیشہ رہا ہو، جس کو یہ خوشی میسر آتی رہی ہو، جو موت کو جس نے نہیں پائی ہو، ایسا کوئی شخص نہیں ہے۔ تو یک دو نفس تیرے اندر بھی جو ہے ایک دو سانسیں، یعنی مراد یہ ہے کہ ایک قلیل وقت، ایک قلیل مدت کے لیے تو اس دنیا کے اندر آیا ہے، وہ سانسیں بھی تیری مانگی ہوئی ہیں کہ تو اس کو مانگے ہوئے طریقے، جیسے ہم کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں تو اس کو ادھار لیتے ہیں، قرض لیتے ہیں، اس کو ہمیں ادا کرنے کی فکر رہتی ہے، اور مانگی ہوئی چیز کو مانگے ہوئے طریقے سے ہی ہم استعمال کرتے ہیں۔ شاعر نے کہا کہ با آریتی، تو جو مانگی ہوئی چیز کو آریت کے طریقے سے، یعنی مانگے ہوئے طریقے سے ہی اس کو گزار، یہی تیرے لیے بہتر ہے۔ تو یہاں دنیا کی ناسباتی اور ناپائیداری کا اظہار شاعر نے اس رباعی میں کیا ہے۔ 8ویں رباعی خیام ز بحر گناہ ماتم چیز، بس خوردن غم فائدہ پیش و کم چیز، آرا کے گناہ نہ کرد غفران نہ بود، غفران ز برائے گناہ آمد غم چیست۔ اس رباعی میں عمر خیام کہتے ہیں کہ یہ خیام تو اپنے گناہوں پر اتنا زیادہ ماتم کیوں کر رہا ہے، اتنا زیادہ غم زدہ کیوں ہیں۔ بس خوردن غم و فائدہ پیش و کم چیز، اور اس طرح سے کم اور زیادہ غم کرنے سے تجھے کیا فائدہ ہوگا۔ آرا کے گناہ نہ کرد غفران نہ بود، جو شخص کے گناہ نہیں کرتا ہے وہ بخشا نہیں جاتا ہے، یعنی اس کی بخشش کا تعلق اس سے نہیں ہوتا ہے، گناہوں سے نہیں ہوتا۔ تو کہتا ہے غفران ز برائے گناہ آمد غم چیز، جب بخشش ہی گناہوں کے واسطے آئی ہے تو پھر تجھے غم کرنے کا کیا حاصل ہے، غم کرنے سے کیا حاصل ہے، شاعر کہتا ہے۔ تو اس رباعی میں عمر خیام نے اپنے گناہوں کی نجات اور مغفرت کا ایک نیا طریقہ اختیار کیا ہے، اور اس میں یہ پیغام دیا ہے کہ انسان جب زندگی میں آتا ہے تو یہاں اس سے اچھے اور برے کام دونوں ہی سرزد ہوتے ہیں، اور جب اس سے کوئی برا کام ہو جاتا ہے، کوئی گناہ اس سے سرزد ہوتا ہے، تو وہ اس گناہ کے اوپر بہت زیادہ غمگین ہوتا ہے، اس کو بہت زیادہ صدمہ ہوتا ہے، اور اس غم کی وجہ سے وہ جو ہے نڈھال ہو کر مایوس ہو جاتا ہے۔ اور جس طرح سے کہ اسلام میں کہتے ہیں کہ مایوسی کفر ہے، تو شاعر کا یہ پیغام دینا کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اگر ہم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو ہم اس پر تائب ہو جائیں، اور یہ سوچیں کہ ہمارا غفور الرحیم، ہمارا بخشنے والا بہت بڑا ہے، بڑا کرم کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے، لہٰذا ہمیں جو ہے اپنے گناہوں سے توبہ کر اب مزید گناہ نہ کر یہ امید رکھنا چاہیے خدا کی ذات سے کہ ہم بخش دیے جائیں گے، اور ہماری بخشش
خدا ضرور بے ضرور کرے گا۔ اگلی ربائی ہے کہ ہر کیو رقمی ز عقل در دل بنگاشت، یک لحظہ ز عمر خیز ضائع نہ گذاشت، یا در طلب رضائے عزت کوشید، یا راحت خود گزید و ساغر برداشت۔ ہر کیو رقمی ز عقل در دل بنگاشت، شاعر کہتا ہے کہ جس شخص نے اپنے عقل کو استعمال کر کے اپنے دل کے اوپر یہ لکھ لیا تو سمجھ لو کہ اس شخص نے ایک لحظہ، ایک لمحہ بھی اپنی عمر کا ضائع نہیں کیا۔ کیا کہ یا در طلب رضائے عزت کوشید، یا تو اس نے اپنی زندگی جو ہے خدا تعالیٰ کی رضا میں اس کی کوشش میں لگ گیا، اس کی رضا کی کوشش میں لگ گیا، اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے اب کوشش میں لگ گیا ہو، اور ریاضت کرتا ہو، اس کی عبادت کرتا ہو، یا راحت خود گزید، یا اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا کہ اپنے راحت کے لیے اس نے ساغر کو اٹھا لیا، یعنی شراب کا پیالہ اس نے اٹھا لیا اور وہ اپنے راحت کی کوشش میں لگ گیا، یعنی اپنے آپ کو راحت پہنچانے میں لگ گیا۔ تو ایسے دو شخصوں کا اس نے تذکرہ شاعر نے اس ربائی میں کرتے ہوئے اس بات کا پیغام دیا ہے کہ انسان دنیا میں آ کر اپنے آپ کو بیکار نہیں سمجھے، کیونکہ قرآن میں ایک جگہ آتا ہے کہ افا حسبتم انما خلقا علوما، یعنی کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کیا ہے؟ تو مراد یہ ہے کہ وہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے یا اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے کوئی راستہ اختیار کرتے رہے اور کوشش کرتے رہے۔ اس ربائی میں شاعر نے یہی پیغام دیا۔